جب فرعون اور اس کی قوم سرکشی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلے قحط آیا۔ فرعون اور اس کی قوم کے باغات میں پھلوں کی کمی ہو گئی، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے، انہوں نے حضرت موسیٰ پر یہ الزام عائد کر دیا کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ پھر ان پر طوفان آیا، کئی دن تک مسلسل ان پر بارش برستی رہی۔ قوم فرعون کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے گھر اس سے محفوظ رہے۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ ٹڈیوں نے قبطیوں کے باغات، کھیت اور ہر قسم کی سبز چیزیں چاٹ لی، مگر بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ 7 دن تک مسلسل قبطی اس عذاب میں مبتلا رہے۔ پھر چوہوں کا عذاب آیا جو قبطیوں کے خون کو چوس رہی تھی۔ لوگوں کے لیے کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ پھر خون کا عذاب آیا۔ قبطیوں کا استعمال کا سارا پانی خون بن گیا۔ جب بھی ایک عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ دور ہو جائے، ہم بھی مومن ہو جائیں گے۔ مگر جب حضرت موسیٰ کے دعا مانگنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قوم فرعون پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو کر اپنی اصلاح کر سکیں، مگر وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئے اور اپنے ظلم و زیادتی میں مصروف رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں اور اپنے باپ دادا کی سرزمین فلسطین یا کنعان چلے جائیں۔ وہاں جانے کے صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ جو بالکل قریب ہے اور دوسرا بحر احمر کا راستہ جو کچھ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ بنی اسرائیل خشکی کا راستہ چھوڑ کر دریائی راستہ اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات بحر احمر کے راستے سے اتنی جلدی روانہ ہوئے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے قبطی عورتوں سے جو زیورات آرتن لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے۔ جیسے ہی فرعون کی بنی اسرائیل کے مصر سے روانہ ہونے کی اطلاع ملی، اس نے فوراً اپنی فوج کو ساتھ لے کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کے قریب جا پہنچا۔ بنی اسرائیل نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ فرعون اپنی فوجوں کو لے کر آ رہا ہے تو وہ گھبرا کر کہنے لگے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی فوج۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت جب حضرت موسیٰ کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا، بس اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستہ بن جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئے اور ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل ان راستوں پر چل دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا، میرا کرشمہ سازی دیکھی کہ دریا نے بھی راستے دے دیے، لہٰذا تم بڑھتے جاؤ اور بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو۔ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے راستے میں داخل ہوا۔ جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا۔ اس نے فوراً کہا کہ میں اب اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اب
فرما بردار بن کر رہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا گیا کہ اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اب تیری اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا ہے۔ میں اسے ہلاک کرنے کے بعد اس سے مغرور اور متکبر کی نعش کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا، تاکہ اس کا انجام کو دیکھ کر آئندہ کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی، وہ یوم عاشوراء 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا پار کروا دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان کی جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے بھی دیکھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد اور یقین کامل نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کو پوجا کرنے میں مشغول تھی۔ اس قوم کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب قوم کا یہ مطالبہ سنا تو ان پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والا کا انجام دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو جسے اختیار کر کے وہ تباہ ہوئے۔ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل جس سرزمین پر پہنچے وہاں دور دور تک پانی موجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل فوراً گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے ورنہ ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پانی کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر ایک نے ایک ایک چشمے سے پانی پینے کا انتظام کر لیا۔